السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ اگر آپ کے پاس گرین کارڈ ہے تو شاید آپ سمجھتے ہوں گے کہ امریکہ سے باہر سفر کرنے کے بعد واپسی صرف ایک معمول کی کارروائی ہوتی ہے یا ایک معمول کا عمل ہے، لیکن اگر صرف ایک الزام، صرف ایک شک، اور وہ بھی بغیر کسی کنوکشن کے، کسی سزا کے، آپ کی قانونی حیثیت کو مشکل میں ڈال سکتا ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ امریکہ کی سپریم کورٹ نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جس نے گرین کارڈ ہولڈرز، امیگریشن وکلاء اور جو قانونی ایکسپرٹس ہیں، جو لیگل ایکسپرٹس ہیں، ماہرین ہیں، ان سب کی توجہ اور خاص کر امیگرینٹس کی توجہ جو ہے وہ اپنی جانب کھینچ لی ہے۔ جو گرین کارڈ ہولڈرز ہیں ان کی بھی میں بات کر رہا ہوں۔ اس فیصلے کے بعد اب ایک بڑا سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا اب گرین کارڈ رکھنے والا ہر شخص بیرون ملک سفر سے واپسی پر پہلے سے زیادہ قانونی جانچ کا سامنا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس فیصلے میں عدالت نے آخر کیا کہا ہے، کیوں کہا ہے، اور کس کس شخص سے متعلق یہ جو ہے وہ فیصلہ ہے؟ کیا واقعی صرف شک کی بنیاد پر ایسا اقدام کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا اس فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ گرین کارڈ ختم کیا جا سکتا ہے یا اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے؟ تو آئیے پوری خبر کو آسان زبان میں اور مرحلہ وار سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بیسیکلی کیا رولنگ دی ہے۔ امریکہ کی سپریم کورٹ نے 6 ججز کے مقابلے میں 3 ججز کی اکثریت سے ٹرمپ انتظامیہ کے موقف کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ بہت بڑا فیصلہ ہے، بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ مقدمہ ایک قانونی مستقل رہائشی یعنی گرین کارڈ ہولڈر سے متعلق تھا۔ یہ معاملہ مک چوئی لاؤ نامی ایک گرین کارڈ ہولڈر کا تھا، یعنی یہ جو شخص ہے اس کا نام تھا، اور وہ 2012 میں چین کے سفر سے واپس امریکہ پہنچا تو بارڈر پر ایک امیگریشن آفیسر نے اس جو چینی شہری تھا اور جو امیگرینٹ تھا، گرین کارڈ ہولڈر تھا، انہیں امیگریشن پے رول پر رکھ دیا۔ اس اقدام کی وجہ یہ تھی کہ اس کے اوپر جو شخص تھا اس کے اوپر جعلی کپڑوں کی فروخت کا الزام تھا، کاؤنٹر فیٹ جو چیزیں ہوتی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس وقت جو چینی باشندہ تھا اس پر کسی جرم میں کوئی سزا نہیں ہوئی تھی۔ لاؤ نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ بارڈر افسر نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، کیونکہ صرف الزام کی بنیاد پر ایسا اقدام نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر یہی سوال جو ہے بالآخر سپریم کورٹ تک پہنچا، مختلف عدالتوں سے ہوتا ہوتا، لیکن سپریم کورٹ کی اکثریت نے بارڈر افسر کے لیے یہ قرار دیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ واضح اور مضبوط ثبوت پیش کرے کہ لاؤ نے واقعی، وہ جو شخص تھا اس نے ایسا جرم کیا جو امیگریشن قانون کے تحت متعلقہ جو ان کے معاملات ہیں اس میں شمار ہوتا ہے۔ عدالت کی جو اکثریتی رائے ہے وہ جسٹس کلیرنس تھامس نے تحریر کی ہے۔ یہ جو اکثریتی فیصلہ ہے ان کے مطابق بارڈر افسر پر یہ بوجھ نہیں تھا، برڈن آف پروف، کہ وہ واضح اور قائل کرنے والے ثبوت کے ساتھ جرم ثابت کرے۔ عدالت کے مطابق جو مجرمانہ الزام ہی امیگریشن پیرول پر رکھنے کے لیے کافی بنیاد بن سکتا ہے، اور یہ بہت بڑی ایک جو ہے وہ رولنگ آ چکی ہے۔ یہاں ایک اہم بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس فیصلے میں عدالت نے یہ نہیں کہا کہ صرف شک کی بنیاد پر کسی کے گرین کارڈ خودکار طور پر آٹومیٹکلی یعنی کہ ختم ہو جائے گا، تو یہ بالکل ابہام نہ رہے کہ ہمارا گرین کارڈ کا کیا مسئلہ ہوگا، بلکہ یہ فیصلہ اس سوال پر تھا کہ جب کوئی گرین کارڈ ہولڈر بیرون ملک سے امریکہ واپس داخل ہو رہا ہو تو بارڈر افسر امیگریشن پیرول کا اختیار استعمال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اب اس کے برعکس جو دوسری جانب اس فیصلے کے اوپر اختلاف بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے، ڈسینٹنگ نوٹ بھی ہے۔ جسٹس ایک ہیں براؤن جیکسن، کیتنجی براؤن جیکسن، انہوں نے ایک اختلافی نوٹ میں خبردار کیا ہے کہ اس فیصلے سے قانونی حیثیت رکھنے والے جو شہری ہیں، جو غیر ملکی شہری ہیں، ان کی ڈیو پروسیس کے تحفظات جو ہیں، جو ان کی پروٹیکشن ہے وہ کمزور ہو سکتی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں تشویش ہے کہ عدالت نے حکومت کو بہت وسیع اختیارات دے دیے ہیں، جس سے ایسے افراد سزا ثابت ہونے سے پہلے ہی امیگریشن کی غیر یقینی صورتحال میں پھنس سکتے ہیں، یعنی ان کو بغیر کوئی جرم کیے بھی ابھی ان کے اوپر صرف الزام ہے اور شک ہے تو اتنا سب کچھ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ یعنی اختلاف کرنے والے ججز کی جو رائے ہے اگر میں کہوں تو اس میں وہ فیصلے سے وہ کہتے ہیں کہ قانونی جو مستقل رہائشی ہیں، گرین کارڈ ہولڈرز ہیں، ان کے حقوق متاثر ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کافی عرصے سے یہ موقف اختیار کرتی رہی ہے کہ اگر کسی گرین کارڈ ہولڈر پر جرم کا شبہ موجود ہو تو حکومت کو کارروائی کرنے کا اختیار ہونا چاہیے، اور یہی جو ہے وہ سپریم کورٹ نے بھی انڈورس کر دیا ہے جو موقف ہے۔
انتظامیہ جو ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اسے اپنی وسیع تر جو امیگریشن پالیسی ہے اس کا حصہ قرار دیتی ہے، اور اس کے تحت حکومت جو ہے امیگریشن قوانین پر سختی بھی کر رہی ہے، اور جو ڈیپورٹیشن یعنی ملک بدری کے اختیارات ہیں اس میں مزید توسیع بھی چاہتی ہے اور کرتی بھی آ رہی ہے مختلف جو طریقوں سے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر آپ گرین کارڈ ہولڈر ہیں تو کیا اس فیصلے کے بعد گھبرانے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس فیصلے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر گرین کارڈ ہولڈر جو ہے وہ خطرے میں ہے، نہ ہی عدالت نے یہ کہا ہے کہ بغیر سزا ہر شخص کا گرین کارڈ ختم کیا جا سکتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ڈیفرنٹ ایک اختیار کی بات ہو رہی ہے، آپ کا گرین کارڈ پروٹیکٹڈ ہے، ابھی بھی انٹیکٹ ہے۔ البتہ اس فیصلے سے یہ ضرور واضح ہوتا ہے کہ بیرون ملک سے واپسی کے وقت اگر کسی گرین کارڈ ہولڈر کے خلاف کوئی مجرمانہ الزامات موجود ہوں تو بارڈر افسر کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ قانونی اختیار حاصل ہو سکتا ہے، اور یہ ہے کہ وہ اسے یعنی کہ جو بھی شخص کے جس کے اوپر یہ شک ہوگا اس کو امیگریشن پیرول پر بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے امیگریشن قوانین سے متعلق معاملات میں درست قانونی رہنمائی اور جو مکمل ریکارڈ کی اہمیت ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہونی چاہیے بہت ساری چیزیں، اور خاص طور پر ایسے افراد کے لیے کہ جن کے خلاف کسی بھی نوعیت کا کوئی الزام موجود ہے، کوئی کیس چل رہا ہے، کوئی معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے، کوئی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، وہ بہت زیادہ جو ہے ان کو جو ہے وہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کی آسانی کے لیے دہرا دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے 6 ججز نے اکثریت سے ٹرمپ انتظامیہ کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے۔ یہ مقدمہ آبویسلی ایک گرین کارڈ ہولڈر سے متعلق تھا جس کے اوپر ایک جرم کا الزام تھا مگر سزا نہیں ہوئی تھی، لیکن عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ بارڈر افسر کو امیگریشن پیرول پر رکھنے کے لیے جرم ثابت کرنا ضروری نہیں ہے۔ یہ اس کے دو سگنیفیکنٹ پہلو ہیں، اور جو تیسرا میں نے کہا کہ ڈائسینٹنگ نوٹ آیا ہے اس میں خبردار کیا گیا ہے کہ اس فیصلے سے قانونی مستقل رہائشیوں کے جو ڈیو پروسیس ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے، لیکن یہ ڈائسینٹنگ نوٹ ہے، اس کی کوئی بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ ویلیو نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو میجورٹی کا فیصلہ ہے وہ نافذ العمل ہوتا ہے۔ اور یہ ذہن میں نہ رہے کہ اس سے گرین کارڈ ختم ہو رہا ہے یا ان کا کوئی مسئلہ بن رہا ہے، بلکہ یہ ضرور آپ ذہن میں رکھیں کہ امریکہ میں جب آپ دوبارہ داخل ہوں گے تو بارڈر افسر کے جو اختیارات ہیں اس سے متعلق یہ چیز آئی ہے، جس میں سپریم کورٹ آف امریکہ نے یہ انڈورسمنٹ دے دی ہے کہ وہ آپ کو امیگریشن پیرول کے اوپر صرف شک کی بنیاد کے اوپر، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ اس شخص نے یہ جرم کیا ہے یا اس کے متعلق یہ چیزیں موجود ہیں، یا ہو سکتا ہے اس کا پہلے سے کوئی موجود ہو ریکارڈ، کوئی چیز ایسی جو ہے وہ پاپ اپ کرتی ہے، تو پھر وہ آپ کو روک بھی سکتے ہیں، آپ کے بارے میں جو بھی انویسٹیگیشن ہے، امیگریشن پیرول ہے، ان ساری چیزوں کے متعلق جو ہے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں، اور برڈن آف پروف بھی ان کو بہت زیادہ، یعنی سپریم کورٹ نے اس میں کوئی وہ نہیں کہا ہے۔ آئندہ دنوں میں اس فیصلے سے متعلق جو تفصیلی جب ججمنٹ اور آتی ہیں اور چیزیں آتی ہیں تو بھی چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی، لیکن اب کم سے کم یہ ضرور ہے کہ آپ کو اور زیادہ احتیاط کے ساتھ اور زیادہ محتاط طریقے سے امریکہ سے باہر ٹریول کرنا چاہیے کہ اگر آپ واپس آتے ہیں تو اگر آپ کے خلاف کوئی چیز پینڈنگ پڑی ہے تو وہ اسکرین پہ پاپ اپ ہوگی، اور پھر آپ بہت ساری چیزوں سے شاید گزریں یا گزارے جائیں، تو پھر وہ چیزیں جو ہے وہ بہت مشکل پیدا کر سکتی ہیں۔ تو ابھی تک جو ہے وہ کوئی جو جس نے کچھ نہیں کیا، جس کا کوئی ایسا مسئلہ مسائل نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، لیکن جس کا کوئی بھی ایسی چیز ہے اس کو کم سے کم محتاط ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔